کیا آپ جانتے ہیں صرف عصر کے وقت بولے گئے 3 الفاظ آپ کی قسمت، آپ کا رزق اور آپ کی پوری زندگی کا نقشہ بدل سکتے ہیں؟ ایک ایسی تسبیح جس سے غیب کے خزانے کھلتے ہیں، وہ خزانے جو آپ کے نام پر لکھ دیے جاتے ہیں مگر ابھی تک آپ تک پہنچے نہیں۔ اس ویڈیو میں ہم عصر کے وقت کے وہ راز بتانے والے ہیں جنہیں جان کر لوگ لاکھوں میں کھیلنے لگے، دعائیں عرش تک گئی اور سونا چاندی عزت اور روحانی سکون خود چل کر ان کے دروازے پر آیا۔ دیکھیے میرے دوستوں، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ عصر کی ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی ہوتی ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے زمین تھک گئی ہو، آسمان کچھ کہنا چاہتا ہو اور دل وہ کوئی غم بھول کر کسی غیبی رحمت کی تلاش میں ہو۔ عصر کا وقت یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں دعائیں عرش تک جاتی ہیں اور کئی دروازے خاموشی سے کھلنے لگتے ہیں۔ یہ وقت ایسا ہے جب فرشتے بھی نرمی سے زمین پر اترتے ہیں اور نبیوں کی دعائیں عام انسانوں کے دلوں کو چھوتی ہیں۔ یہ محض ایک جملہ نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ محض ایک جملہ نہیں، یہ ایمان کی تلوار ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو حضرت ابراہیم نے شوروں میں کہا اور آگ گلزار بن گئی جب دشمن چاروں طرف اگر آپ کے ہوں راستے بند ہو تب یہ کلمہ ایک سپر نیچرل شیلڈ بن جاتا ہے۔ خاتون نے بتایا کہ اس کے شوہر نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، تنہا رہ گئی بچوں کے ساتھ، بس ایک ہی کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل عصر کے بعد پڑھتی۔ 3 دن میں شوہر واپس، حالات بدل گئے، ایسا لگا جیسے رب نے خود معاملہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اور عصر کا وقت ہے، سورج ڈھل رہا ہے، زندگی کی تھکن دل میں بھر گئی ہے، تب زبان پر ہو یا حیو یا قیوم، یہ 2 الفاظ زندگی کو نئے سرے سے شروع کرا سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص صبح و شام یہ الفاظ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کی کفالت کر لیتے ہیں۔ ایک بھائی نے بتایا کاروبار تباہ، قرض میں ڈوبا، عصر کے وقت یا حیو یا قیوم پڑھا، سجدے میں رویا اور 1 مہینے کے اندر ایک نیا کام ایسا چل نکلا کہ سالوں سے جو حاصل نہ ہوا وہ مل گیا۔ کیا آپ نے کبھی صرف یا ربنا کہہ کر رویا ہے؟ کبھی گناہوں کا بوجھ دل پر محسوس کیا ہے؟ تب یہ پکار آسمان ہلا دیتی ہے، یہ پکار انبیاء نے کی، یہ پکار ماؤں نے کی جب ان کے لیے ان کے لگتے جگر بے حال ہوئے۔ یہ پکار وہ ہے جو رب کو لبیک ابدی کہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ عصر کا وقت اور یہ الفاظ دعاؤں کی ٹائمنگ ایسی ہو جائے جیسے آسمان خود آپ کے لیے کھل جائے۔ یا اللہ، جس نے بھی یہ تسبیح سنی اس کے دل کے بند دروازے کھول دے، جس کے رزق میں رکاوٹ ہے اس کے لیے آسمان سے فرشتے بھیج دے، جس کی آنکھیں رو رہی ہیں اسے ایسے سکون دے کہ وہ کہے واقعی عصر کے وقت میرا رب میرے قریب تھا۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے میرا بتایا ہوا یہ سچا وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ فوری طور پر تمہارے حالات بدل جائیں گے، گھر سے بے سکونی پریشانی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ دیکھو میرے دوستوں، اگر تم زندگی کے کسی ایسے موڑ پر کھڑے ہو جہاں نہ امید باقی رہی ہے، نہ سہارا، نہ راستہ، تو یہ ویڈیو تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا ایک اشارہ ہے، کیونکہ عصر کے وقت کی یہ تسبیح صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، مدد کا، کرم کا اور راستے کھولنے کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، جب دن کے آخری پہر عصر کا وقت بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو آسمان کا دروازہ کھلتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں اللہ، یہ تیرا وہ بندہ ہے جس نے دن بھر تجھ کو یاد کیا، مگر اب جب سورج غروب ہونے کو ہے یہ رو رو کر تجھے پکار رہا ہے، تو کیا اسے خالی لوٹا دے گا؟ اور رب فرماتا ہے نہیں، میرا کرم بند نہیں ہوتا، تم فرض میں ہو، تم بے روزگار ہو، رشتے ٹوٹ گئے ہیں، گھر میں نحوست ہے، ماں کی دوا نہیں ہے، بچے کی فیس نہیں ہے، تو عصر کے وقت پڑھ لو یہ عمل صرف دل سے، پھر دیکھو کیسے غیب سے مدد آتی ہے، کیسے فرشتے تمہارے لیے کام کرنے نکلتے ہیں، اور کیسے وہ اللہ جو کبھی سویا نہیں تمہارے نام پر لکھی ہوئی نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ دن کے آخری حصے میں فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں،
کون ہے جو مغفرت چاہے میں اسے معاف کر دوں؟ کون ہے جو مصیبت میں ہے کہ میں اس کی مشکل آسان کر دوں؟ یہ وہ لمحہ ہے جہاں اللہ خود آواز دیتا ہے، مانگ لے بندے، تو دیر سے آیا پر میرا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ یا اللہ، جس نے یہ ویڈیو دیکھی سنی، اسے وہ سب کچھ عطا کر دے جو وہ برسوں سے صرف تیرے در پر مانگ رہا ہے۔ اسے ایسا رزق دے کہ اس کا دروازہ ہو اور تیرا انعام خود چل کر وہاں آئے۔ اس کے دکھ، قرض، بیماریاں، دشمنیاں سب کو مٹا دے اور اسے وہ بنا دے جو تیرے نزدیک مقرب بندہ ہو۔ میرے دوستوں کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کسی ایک کی آمین سب کے بیڑے پار کر دے۔ دیکھیں میرے عزیز دوستوں، آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، چاہے آپ لوگ پاکستان سے ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، آپ دنیا کے کسی بھی ملک، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی محلے سے ہیں، آپ کے ملک میں، شہر میں جیسے ہی عصر کی نماز ہو جائے، نماز پڑھتے ساتھ ہی آپ نے میرا بتایا ہوا یہ سچا وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، لاچار ہیں، بیمار ہیں، قرضوں میں ہیں، اگر آپ پر کوئی عمل ہے، بندش ہے، جادو ہے، بدنظری ہے یا کوئی بھی معاملات ہے، انشاءاللہ ایک دن کا عمل پڑھتے ہی تمام معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے۔ بس عمل کو اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس عمل کے پڑھنے کے بعد کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ یہ عمل ظالم کے ظلم کو ختم کرتا ہے، یہ عمل لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا کرتا ہے۔ اس عمل کے پڑھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ دیکھیے میرے پیارے دوستوں، اس سے پہلے کہ ہم تسبیح کا وہ راز آپ کو بتائیں جو زندگی بدل سکتا ہے، پہلے آئیں اپنے دل کو پاک کر لیں، زبان کو معطر کر لیں اور اس ہستی پر درود بھیج لیں جن کی دعا کے بغیر عرش بھی نہیں ہلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کی 10 خطائیں معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اب پڑھیں سچے دل سے، پرکیف لہجے میں، 3 بار 5 بار یا جتنا دل چاہے، کیونکہ اب جو عمل پڑھنے جا رہے ہیں وہ ذکر نہیں، ایک روحانی جنگ ہے، غم، رکاوٹ، نحوست، بندش اور پریشانی کے خلاف۔ پہلا عمل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ وہ جملہ ہے جس نے نبیوں کو بچایا، آگ کو گلزار بنایا اور سمندر کے بیچ راستے کھول دیے۔ قرآن میں سورہ آل عمران آیت 173، جن لوگوں سے کہا گیا دشمنوں نے تمہارے خلاف بڑا لشکر جمع کر لیا ہے تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور وہ بولے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور پھر اللہ نے ایسی مدد فرمائی کہ دشمن مٹ گئے اور نصرت خداوندی ان کے سروں پر سایہ بن گئی۔ عصر کے وقت اور اس کلمے کا تعلق وہ روحانی راز جو کم لوگ جانتے ہیں۔ عصر کا وقت وہ لمحہ جب آسمان کی ہوائیں بدلتی ہیں، زمین پر شام کی خاموشی اترتی ہے اور دل گواہی دیتا ہے کہ کوئی غیبی طاقت ہمارے قریب آ رہی ہے۔ یہ وقت ہے جب غم زدہ لوگوں کی فریاد عرش الہی پر براہ راست سنی جاتی ہے۔ اگر اس وقت تم دل سے پکارو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو یہ آواز سیدھی 7ویں آسمان کو ہلا دیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں رکا ہوا رزق کھلتا ہے، بند دروازے کھلنے لگتے ہیں اور وہ دشمن جو تمہیں دکھا بھی نہیں وہ نیچے گرنے لگتا ہے۔ سوچو، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے یہ کلمہ پڑھا اور آگ پھولوں کا باغ بن گئی، تو تمہارے قرض، غم، بیماری، بے عزتی، رشتے، کیا اللہ ان کو آسان نہیں کر سکتا؟ تو تم یہ کلمہ عصر کے وقت ایک بار، صرف ایک بار سچے دل سے کیا نہیں پڑھ سکتے؟ آپ کے وظیفے کی تعداد اور اوقات مزید تفصیل دوستوں، بھائیو، بہنوں، میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ بس آپ نے اس ویڈیو کو اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے جو واقعی دکھ میں ہیں، جو واقعی تکلیف میں ہیں،
جو واقعی پریشانی میں ہیں، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، غریبی ہے، بیماری ہے، لاچاری ہے، اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں۔ دیکھیں میرے دوستوں، بھائیوں بہنوں، آپ نے سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ کر عصر کے بعد کے اس طاقتور عمل کا آغاز کرنا ہے، اور جیسے ہی ایک بار درود شریف پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اس مجرب ترین عمل کا پہلا وظیفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ دیکھیں، کوشش کیجئے گا اس عمل کو عصر کی نماز پڑھ کے فوراً پڑھ لیں۔ اگر عصر کی نماز پڑھ کے فوراً نہیں پڑھ سکتے تو پھر عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں پڑھ لیں، اور اللہ پاک سے جب پورا عمل پڑھ لیں، اور یاد رکھنا ایک جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل پڑھیں۔ اول آخر درود شریف پڑھنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور عمل پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگیں۔ دیکھیں، عصر کے بعد کسی بھی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد جتنے دن یہ عمل کریں، عمل کی اجازت عام ہے۔ بس ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس میں آمین ضرور لکھیں، اور میرے اس چینل کو اردو اسلامک سیریز کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ اب پہلا وظیفہ 41 بار یعنی 41 ٹائم پڑھ لیا۔ اب میں پیش کر رہا ہوں عصر کے وقت کا دوسرا عظیم وظیفہ یا حیو یا قیوم، ایسا ذکر جس میں اللہ کا وہ راز چھپا ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، جس سے بد نصیب کھل جاتے ہیں اور جس کے ذریعے رب خود بندے کے معاملات سنبھال لیتا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، جب دل تھک چکا ہو، راستے بند ہوں، دوست دشمن بن جائے اور رشتہ دار صرف تماشائی ہو، تو یہ دو الفاظ یا حیو یا قیوم صرف زبان سے نہیں، روح سے نکال کر پکارو، کیونکہ یہ پکار سیدھی عرش کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ یا حیو اے ہمیشہ زندہ جس پر کبھی موت نہیں، اور یا قیوم اے وہ جو ہر چیز کو سنبھالے ہوئے ہے، جسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ یہ دو نام ایسے ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت دکھ میں روتے ہوئے بہت زیادہ پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے یا حیو یا قیوم کہا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیاں دور فرماتا ہے۔ حضرت حسن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مشکل میں ہوتے تو فوراً یہ دعا پڑھتے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ اب سوچو، جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل میں ہو اور یہ الفاظ کہیں تو تم اور ہم کیوں نہ کہیں؟ عصر کا وقت اور یا حیو یا قیوم، اس کا ایک روحانی کنیکشن ہے۔ عصر کا وقت وہ گھڑی ہے جب دن اپنے آخری سانس لے رہا ہوتا ہے، فرشتے رزق کی تقسیم کے لیے نکلتے ہیں اور بند دروازے ہلنے لگتے ہیں۔ جب اس وقت تم یا حیو یا قیوم کو پکارو گے تو ایک ایسا روحانی چینل کھلتا ہے جس میں تمہارے سارے بوجھ، غم، خوف اور بندش آسمان پر منتقل ہو جاتے ہیں، اور اللہ خود فرماتا ہے، میرے بندے نے مجھے میری سب سے عظیم صفات سے پکارا، اب اس کے معاملات میں خود سنبھالوں گا۔ ایک بہن نے بتایا، میرا شوہر مجھے چھوڑ چکا تھا، بچے ساتھ تھے، کوئی سہارا نہ تھا۔ عصر کے وقت ایک بزرگ نے کہا، ہر دن صرف عصر کے وقت یا حیو یا قیوم پڑھو۔ روتے ہوئے دل سے میں نے کہا، 40 دن گزر گئے تھے، شوہر نے رجوع کیا، کاروبار دوبارہ چل پڑا، اور میں نے وہ عزت دیکھی جو کبھی تصور میں بھی نہ تھی۔ اگر تم زندگی کی بند گلی میں ہو دوستوں، اگر تم قرض میں ہو، اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اگر تم گناہوں سے تھک چکے ہو، تو اب دل سے صرف ایک بار یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم عصر کے وقت آنسوؤں کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پھر دیکھو کیا غیب کے دروازے کھلتے ہیں یا نہیں۔ یا اللہ، جس نے تیرا نام یا حیو یا قیوم لیا، اس کی زندگی میں روشنی کر دے، اس کے بکھرے ہوئے کام سمیٹ دے، اس کے رشتے جوڑ دے، اس کے نصیب چمکا دے، اس کے رزق میں بے حساب برکت ڈال دے، اور اس کو ایسا سکون عطا فرما جسے کسی بچے کو ماں کی آغوش میں نیند آتی ہے،
کامنٹس میں ضرور لکھیں آمین یا رب العالمین، اور اپنی حالات ضرور بدلیں تاکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکیں۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے اثر کے بعد اس عمل میں یا حیو یا قیوم کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ 21 بار 21 ٹائم یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر خوب دعائیں کریں، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ جیسے 21 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں دوستو تو فوری طور پر تیسرے نمبر والا طاقتور وظیفہ آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے۔ یہ تیسرے نمبر والا وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ سامنے آپ کو یا ربنا کا دکھ رہا ہے۔ آپ نے یا ربنا پڑھتے ہوئے تیسرا وظیفہ عمل میں پڑھنا شروع کرنا ہے۔ دیکھو میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، جب ہر دروازہ بند ہو جائے، جب ہاتھ اٹھانے کی بھی ہمت نہ ہو، جب صرف آنکھیں نم ہو اور دل ٹوٹا ہوا ہو، تو تب صرف ایک صدا نکالو، یا ربنا، اے ہمارے رب، اے رب جو سب کا ہے۔ یہ پکار انسان کی نہیں، یہ اس درد کی آواز ہے جو دل میں بسی ہوتی ہے۔ یہ پکار کوئی عام پکار نہیں، یہ وہ پکار ہے جسے سن کر رب کہتا ہے، تیرے دکھ سے میرا عرش ہل گیا ہے، اے بندے میں تیرے لیے خود کام کروں گا۔ قرآنی راز جو سب نبیوں نے کہا، سورہ بقرہ آیت نمبر 286، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او خطان، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھے تو ہمیں نہ پکڑنا۔ یہ وہ دعا تھی جسے سن کر اللہ نے فوراً جواب دیا، قد فلت، میں نے قبول کیا۔ اب بتاؤ، جب نبی پاک اور صحابہ یا ربنا کہتے تھے تو رحمت کے دروازے کھلتے تھے، کیا تمہارے لیے نہیں کھلیں گے؟ یا ربنا چھوٹا لفظ بڑی طاقت، یہ وہ اسم الہی ہے جو اللہ کی ربوبیت کو بیدار کر دیتا ہے۔ رب وہ ہوتا ہے جو پالتا ہے، دیتا ہے، بناتا ہے، سنوارتا ہے، سنبھالتا ہے۔ اور اگر تم اس رب کو پکارو، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، دوستوں، تو یاد رکھو تمہاری فریاد زمین پر نہیں رکتی بلکہ عرش کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ عصر کا وقت جب سورج ڈھلنے لگتا ہے، جب دن ختم ہوتا ہے اور رات کے فرشتے اترتے ہیں، تب یا ربنا کہنا ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ رات کے سکون میں رب کو دل کے اندر سے پکار رہا ہو۔ ایسا وقت، ایسا لمحہ، ایسا دروازہ کھلتا ہے کہ وہ نعمتیں تمہیں ملتی ہیں جن کا تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ ایک بھائی نے بتایا، میری ماں بیمار تھی، ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، میں نے 3 دن عصر کے وقت صرف یہی کہا، یا ربنا میری ماں کو بچا لے۔ نہ کوئی لمبی دعا، نہ کوئی تعداد، بس درد سے روتے ہوئے یا ربنا۔ چوتھے دن ماں کے ہاتھ ہلنا شروع ہوئے، آنکھ کھلی، ڈاکٹر حیران اور میں سجدے میں گر گیا کیونکہ رب نے سن لیا تھا۔ اگر تمہارے خواب ٹوٹ چکے ہیں دوستو، اگر تم تنہا ہو، اگر تمہارا رب سے تعلق کمزور ہو چکا ہے، تو بس آج عصر کے وقت سچے دل سے پکارو، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اور پھر دیکھو تمہاری تقدیر کیسے پلٹتی ہے۔ یا ربنا ہم سب ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمیں سنبھال لے، ہمارے گناہوں کے بوجھ ہٹا دے، ہمارے نصیب کو کھول دے، ہمیں ایسی عزت اور رزق اور سکون دے جو صرف تو ہی دے سکتا ہے۔ یا ربنا ہمیں وہ بنا دے جس پر تو فخر کرے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میری بندی ہے۔ کومنٹس میں سب لکھیں آمین یا رب العالمین، اور اگر دل سے یہ پکار نکلی ہے تو اسے آگے بھی شیئر کریں تاکہ اور دل ٹوٹے ہوئے لوگ یہ پکار سن کر جڑ جائیں۔ میرے عزیز دوستوں، میرے عزیز بھائیوں، عصر کا یہ وظیفہ اور یہ تیسرے نمبر والا طاقتور وظیفہ آپ نے اس عمل میں سب سے آخر میں یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھتے ہوئے اس وظیفے کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور یا ربنا کا یہ وظیفہ آپ نے پورے 101 بار 101 ٹائم پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے خوب ساری دعائیں کرنی ہیں۔
ویڈیو کو شیئر، لائک اور کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں، اور میرے اس چینل کو اردو اسلامک سیریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ روزانہ میری اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو خوش و آباد رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔